تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے اور ہم سب کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جس کے راوی حضرت شداد بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، اے لوگو تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر غصہ ہوئے ہیں، ان لوگوں سے ناراض ہوئے ہیں جو یہود اور نصارہ ہیں۔ تو ہم بارہا سورہ فاتحہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اس آیت سے مراد یہود اور نصارہ ہے۔ جہاں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں انعامات مانگنے کو کہا، نعمتیں حاصل کرنے کو کہا، وہ ان نبیوں کے بلبوتے پر جو اس سے پہلے گزر گئے۔ انعمت علیہم، اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو ان کی روش سے بچا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچا، ان کے طرح کے عذابات سے ہم کو بچا، ان کے طریقے کو اپنانے کو بچا۔ وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ اس پر ہم آمین ولا ضالین کہتے ہیں، ضالین کے معنی یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ، اس پر ہم آمین کہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید میں 12 آیتیں بتلائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کا عقیدہ بتلایا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں۔ تو وہیں دوسری مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کے عقیدے کو بتلایا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، کیونکہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یہود پر اور نصارہ پر۔ یہودی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا اعمال ہیں، ان کا کیا کلچر ہے، وہ چیز ہمارے اسلام کے مذہب میں نہیں آنا چاہیے۔ تو آج ہم یہود اور نصارہ کے تعلق سے معلوم کریں گے کہ ہماری تعلیمات اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تربیت اسلام کے لہج پر ہو، اسلام کے طریقے پر ہو۔ تو آئیے، اب جو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو 25 دسمبر کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور وہ عیسائیوں کا عید کا دن ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی خوشی میں شامل ہونا، یعنی اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس سلسلے میں، اسی ناحیے سے اسلام کیا اجازت دیتا ہے، کن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، کن لوگوں سے نہ بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، کن لوگوں کو اللہ نے دشمن قرار دیا، اللہ کے نبی نے دشمن قرار دیا، وہ ہے یہود اور نصارہ۔ سب سے سخت دشمن ہے، قرآن مجید میں کہا ہم سب کے جو دشمن ہے، سب سے سخت دشمن وہ یہود اور نصارہ ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کون ہے؟ وہ اللہ کو، نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ یہودی کون ہے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کا قصہ ہم قرآن میں پڑھے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر،
وقالت یہود عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ تو ہم کو اپنا عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یہ پوری طرح سے صاف ہے، آیا ہے، واضح ہے۔ لیکن یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ دیکھیے، یہودی کیا ہے ان کا عقیدہ؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ کتنا بڑا اور کتنی جھوٹ بات! اللہ کی اولاد تو نہیں ہے، اولاد ہونے کی بات ہی نہیں ہے اب، لیکن یہ اللہ کی اولاد قرار دے رہے نبی کو، وہ بھی اللہ کے نبی کو، یہ ان کا عقیدہ۔ تو ہم سب کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، یہود کون، عیسائی کون، کرسچن کسے کہتے ہیں، جیسا کہ سکھ، بہت سے مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں اور ہم کو پڑھنا بھی چاہیے۔ میں اسلام میں رہتے ہوئے کیا میں اسلام کے طریقے پہ چل رہا ہوں یا پھر دوسرے قوموں کے طریقے پہ چل رہا ہوں؟ یہ بے حد ضروری ہے چیزیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ مسیح کسے کہتے ہیں؟ عیسائی کو کہتے ہیں، نصارہ کو کہتے ہیں، کرسچن کو کہتے ہیں۔ کرسچن مشنری آج بھی ہیں، اس کے اسکول بھی ہیں، کالج ہیں۔ ہمارے مسلم لوگ مسلم اسکولز میں پڑھانے کے بجائے عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اسلامی تعلیمات سے وہ دور ہو جائیں گے اور عیسائی کے جو طریقے وہ اپنانے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنی عید مناتے ہیں تو بلائیں گے اور تم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اسلام کی تعلیمات سے ہم کتنے دور ہو رہے ہیں؟ ہم کو اسلامی تعلیمات اپنانا ہے، ہم کو یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نصارہ کا عقیدہ کیا ہے، نصارہ کا کانسیپٹ کیا ہے، ان کا عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اور نصارہ اتوار کے دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی کب کرتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے چرچوں میں اتوار کے دن وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور یہود ہفتے کے دن، اور ہم سب الحمدللہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن اور عبادت کا دن، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الایام، پورے دنوں کا سردار، جمعہ کا دن ہم سب الحمدللہ۔ تو ہم سب یہود اور نصارہ سے کٹ کے مسلمان میں آئے ہیں، اور مسلمانوں کا عید کا دن، مسلمانوں کی عبادت کا ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ تو ان باتوں سے واضح معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور یہودی کا عقیدہ کیا ہے، نصارہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ہم کو یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ ابھی عقیدہ تو معلوم ہو گیا، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی ماننے والے ہیں، عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی ماننے والے ہیں، نہ کہ ان کو بیٹا قرار دیں۔ ہم سب کا عقیدہ الحمدللہ صاف ہے، اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سورہ اخلاص جس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ بتایا لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اب آئیے، اب یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم نہیں چلنا ہے۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے جو بتلائی، راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے خلاف چلو۔ اب ان کے کیا کیا کلچرز ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے یہود و نصارہ جو عبادت کرتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری نگاہ سجدے پر ہونا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد آنکھیں بھی باندھ دیتے ہیں، یعنی آنکھیں ہی بند کر دیتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا یہ یہود اور نصارہ کی طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم عبادت کرو تو اپنی نگاہ سجدے پر رکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی زہریلا سانپ بچھو سامنے سے گزرا، ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں گے تو کیسا معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا آنکھیں کھول کے نماز پڑھو، اگر کوئی زہریلا سانپ بچھو گزرتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو مارنے کا حکم دیا۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجالے میں نماز پڑھنے کو حکم دیا، اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی۔ اندھیرے میں نماز فجر کے وقت پورے لائٹ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں بعض مساجد میں، جبکہ لائٹ بھی ہے الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن لائٹ بند کر کے اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود اور نصارہ جو عبادت کرتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور آنکھیں کھول کر بھی ہم صدقہ دیں۔ صدقے کے بارے میں بھی آپ کے بارے میں مشہور حدیث ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں دینا بلکہ آنکھیں کھول کے دینا ہے، یعنی ہماری جو بھی عبادت ہوتی ہے آنکھیں کھول کے۔ ہم کعبے کے سامنے بھی طواف کرتے ہیں تو آنکھیں کھول کے کرتے ہیں، تو ہماری آنکھیں کھلی رہنا چاہیے جب ہم نماز پڑھیں گے، اس کی کیونکہ یہود و نصارہ کی جو عبادت ہوتی ہے بغیر آنکھیں بند کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں صلو فی نعالکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے جوتے پر نماز پڑھو، چپل پہن کر نماز پڑھنا۔ کب؟ ایسا نہیں، پہلے زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں تھی، ٹائلس وغیرہ کی، قالین وغیرہ کی نہیں تھی، اس زمانے میں مٹی وغیرہ تھی، مساجد تھی۔ یہودی بغیر چپل کے، آپ دیکھیں گے ہندو وغیرہ یہود نصارہ بغیر چپل کی عبادت کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ چل رہا ہے ہم کو۔ اسلام میں تعلیمات یہ ہے کہ تم کبھی جاتے ہو جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہو تو وہاں تم چپل پہن کے، اور وہ صاف ہونا چاہیے، نماز ادا کرو جنازے کی۔ یہود کی کبھی تم مخالفت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا صلو فی نعالکم، تم جوتے پر کبھی نماز پڑھو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر مسجد کو آ رہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے جوتا اتار دیا اور تمام صحابہ نے بھی جوتا اتارا اور نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ نماز ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ نے چپل جوتا اتارا ہے، کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے کہ آپ نے چپل اتارا، آپ نے جوتا اتارا، اس لیے ہم نے بھی آپ کی اطاعت کرتے ہوئے جوتا اتار کے ہم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جوتا اس لیے کھول نکالا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے تم نکالو، تو اس لیے اللہ کے نبی نے جوتا نکال دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کبھی ہم کو موقع ملتا ہے کسی کے جنازے کی نماز پڑھنے میں، یا کہیں میدان میں نماز پڑھنے میں، بارش کی نماز ادا ہوتی ہے، صلاۃ الکسوف ہوتی ہے، تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہم کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، چپل پہن کر نماز پڑھنا ہے، اور وہ صاف ہونا چاہیے، جوتا ہمارا صاف ہونا چاہیے، کیوں؟ ان کی مخالفت کرنے کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اب تیسری بات ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں سلام ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے رشتے قائم ہوتے ہیں، سلام کرنے سے ہر ایک دوسرے کے اندر الفت و محبت کا، بھائی چارگی کا پیغام عام ہو جاتا ہے۔ اور سلام ہی ایسی سنت ہے، اللہ کے نبی نے کہا تدخل الجنت بسلام، تم سلام کرتے رہو، یہ سلام کرنا تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور سلام کیسا کرنا؟ اب یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ تم سلام زبان سے کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صرف سلام کہنے پر بھی الگ ایک ٹاپک ہی ہے، سلام کی فضیلت کیا ہے، لیکن اگر ہم پورا سلام کریں گے تو ہم کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 30 نیکیاں۔ اور سلام ہم کو زبان سے کرنا ہے۔ اب یہود کیسا کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں سلام، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی ہے، لا تسلموا وسلم الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو۔ ہم بھی سلام کر رہے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے خلاف ہم کرنا ہے، ہم زبان سے کہنا ہے۔ یہود و نصارہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْعَطْفِ وَالْإِشَارَةِ، یہود و نصارہ اشارے سے سلام کرتے ہیں، ہم کو اشارے سے سلام نہیں کرنا ہے، ہم کو زبان سے سلام کرنا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے تیسری بات کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام نے جو بتلایا تعلیمات، سلام
زبان سے کہنا چاہیے، سامنے والا سننا چاہیے، اور یہود و نصارہ کی طرح اشارے کے ذریعے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہو گئی یہود و نصارہ کی ہم مخالفت کریں۔ چوتھی بات، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جب کہیں بیٹھتے ہیں، مجلس میں، پروگرام میں، کہیں پر بھی، تو الٹا ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں۔ الٹا ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک بندے کو دیکھا کہ وہ الٹا ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ابو داؤد کے، انہا جلسۃ مغصوب علی، الٹا ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یہ یہودیوں کے بیٹھنے کی علامت ہے، یہود و نصارہ، ہم ان کی مخالفت کرنا ہے، ہم الٹا ہاتھ رکھ کے نہ۔ اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، تم یہودیوں کی طرح نہ بیٹھو، آداب سے احترام کے ساتھ بیٹھو۔ تو یہ ہے چوتھی بات، معلوم ہو گئی کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ اور اسی طرح پانچویں بات یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ سے کھانا کھائیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تعلیم سکھائی، یہ مشہور حدیث ہے، یا غلام، اے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سم اللہ وکل بیمینک، اے غلام تم، اے بچوں تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور ہاتھ بھی بتلایا، ہاتھ کے ساتھ سیدھا ہاتھ بھی بتلایا، وکل بیمینک کا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ سوچئے اسلام کی تعلیمات ختم پر دی گئی ہے، ہم کو یہود و نصارہ کی مخالفت یہاں کرنا ہے کھانے کے سلسلے میں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، یا غلام سم اللہ، بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کہو۔ تو یہ ہم کو نبی کی تعلیم بتلاتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھانے کو کہا، اس میں برکتیں ہیں، اس میں ہم سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور برکت ہے۔ اب یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے، امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، فرماتے لا یاکل بالملحفہ، چمچے سے کھانا نہ کھاؤ، آج کل اسٹائل ہو گیا چمچے سے کھانا، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ چمچے سے کھاتے ہیں وہ کھانا، نوڈلز، ایگ رائس، چائنیز، جتنے بھی فوڈ دیکھیے آج کل چمچے سے کھاتے ہیں، اسٹائل ہو گیا، اور وہ بھی ٹہر کے کھاتے ہیں کھڑے ہو کر۔ اللہ کے نبی نے تو کہا لا تشربن احدکم قائما، اے لوگو تم کھڑے ہو کر پانی مت پیو، کہا اللہ نے۔ ختم پر ہم کو نبی کی سنت ہے۔ یہاں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تأکل بملحفہ، تم چمچے سے کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ یہود و نصارہ کھاتے ہیں چمچے سے۔ چمچے سے کھانا ہے کب، اس کی بھی اجازت ہے، ایسا نہیں کہ چمچے سے کھانا منع ہے۔ اب کسی کا ہاتھ اٹھا تو کیا کریں، لکوڈ آئٹم ہے وہ چمچے سے کھا سکتے ہیں، لکوڈ آئٹم جو پگھلنے کا آئس کریم وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ چیز ہم کھا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائے یہود و نصارہ کی طرح چمچے سے کھانے کی، تو ہاتھ سے کھائیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے کھانے کو کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اے غلام تم بسم اللہ کہو اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ ہاتھ سے کھانے سے ایک تو نبی کی سنت، دوسری یہود و نصارہ کی مخالفت، تیسرا ہاتھ سے کھانے سے تکبر گھمنڈ نہیں آتا، چمچے سے کھانے سے تکبر گھمنڈ آتا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کی مخالفت ہم کو کرنا ہے۔ اسی طرح ساتویں بات ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہارے بال سفید ہو جائیں تو اس کو کلر کرو۔ یہود و نصارہ کی مخالفت، کلر مطلب کالا کلر نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مہندی لگاؤ، رنگ کی، لال رنگ کی مہندی لگاؤ، لیکن کالا رنگ سے منع کیا، کالے کو وہاں پہ نوٹ کر دیا، کالے کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی رنگ لگا سکتے، لیکن مہندی لگانا ہے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ آٹھویں بات ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جیسا کہ کہا جب امام صاحب ولا ضالین کہو تو آمین کہو، کیونکہ یہود و نصارہ، یہاں پہ یہود و نصارہ پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، تو وہ یہود و نصارہ آمین کہنے کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آمین کہو، اگر تم آمین کہو گے دل میں زبان سے وہ آواز اپنے آپ کو سنائی آنا چاہیے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَضَّالِّينَ جب کہے تو آمین کہو. اس پر 30 فرشتے اس پر جواب دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہود و نصارہ اس کو ناپسند کرتے ہیں آمین کہنے کو. ہم آمین کہیں یہود و نصارہ کی مخالفت. اسی طرح یہود و نصارہ کی مخالفت کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ خبروں کو اونچا بناتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا بلکہ لعنت فرمائی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, کیونکہ وہ انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے. آج انبیاء چھوڑیے, کوئی بھی مر جاتا ہے بزرگ, اس کی دیکھیے آج کیا ہوتا ہے. 1 سال ہوتے ہی اس کا شروع نظر و نیاز عروج سب شروع. اللہ کے نبی نے کہا کہ قبروں کو اونچا نہ بناؤ. یہود و نصارہ انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. سوچئے لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے. ہم کو اس سے بچنا ہے کہ ہم اپنی خبر, کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو خبر کو اونچی نہ کریں, یہود و نصارہ کی مخالفت کریں. اور اسی طرح یہود و نصارہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ داڑھی کو چھوڑو اور مونچھی کو کاٹو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہاں پر داڑھی کو چھوڑو اور مونچھیوں کو کاٹو. آج الٹا ہو رہا ہے, داڑھیوں کو کاٹتے ہو مونچھیوں کو چھوڑتے. خالف الیہود والنصارہ یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کی تم مخالفت کرو, عیسائیوں کی مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو, مونچھیوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ جب وہ قبر پر جاتے تھے تو اس قدر زار و خطار سے روتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے داڑھی پہ ٹپکتے, داڑھی پوری بھیگ جاتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی ہلنے کی اور آپ کی آواز آتی تھی, جنت اور جہنم کا منظر آتا تھا تو کھولتے ہوئے آواز آتی تھی, آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی بے شمار. تو یہ ہم ان کی مخالفت کرنا ہے. اسی طرح آخری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اب یہ جو جس ٹاپک کو لے کر آیا تھا وہ اس وجہ سے یہود و نصارہ کی ہم مخالفت کرنا ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارے اسلام میں 2 خوشیاں ہیں, 2 عید کے دن ہیں, وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے. اب جو آ رہا ہے دسمبر کی 25ویں دسمبر کو جو کرسچن والے اس کو کہتے ہیں کرسمس ڈے کہتے ہیں, اس دن ہم کو نہ ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی نہیں دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بیٹے کو جنا, نعوذ باللہ. کوئی بھی کسی عیسائی کو اس طرح کی مبارکبادی بھی نہ دے, ہیپی بھی نہ کرے, کیونکہ ہمارے لیے عید میں خوشی کرنا ہے وہ ہمارے 2 عیدیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہاں پہ ہم کو مخالفت کرنا ہے. تو یہ چند تعلیمات تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہود و نصارہ کی مخالفت کر کے اسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے اسوہ حسنہ اور اسی طرح آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں. آمین. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الملک الرؤوف الرحیم ورب حلیم.